ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا یہ لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کیوں نہ ایک منٹ، مسلمان قافلہ لوٹ رہے تھے، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتی ہے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہاں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے خود اس وقت پہنے ہوئے تھے۔ تو مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، زمینیں، گھر سب بیچ دیے تھے، اور وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مسلمانوں سے پہلے لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے، اپنا لوٹا ہوا مال واپس لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ میں ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل سپیڈ اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ تو وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا تو اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ان کا ایمرجنسی دکھانے کا ایک عجیب سا رواج تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ تو ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کہ کتنے آدمی تھے؟ اس نے کہا کہ آلموسٹ کوئی 313 لوگ ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم 1000 لوگ لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کتنے گھوڑے ہیں ان کے پاس؟ تو اس بندے نے کہا کہ آلموسٹ کوئی 2 گھوڑے ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں؟ اس نے کہا کوئی آلموسٹ 7 کیملز ہوں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کی کیا ضرورت تھی، قافلہ تو بچ گیا۔ So there is no need to fight. Not fight. لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے تو ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر چوز کیا یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کیا۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کے کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشورہ بہت پسند آیا اور اپنی پوری فوج آدھی رات کو اس جگہ سے اس جگہ پر موو کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ a very rich and businessman of مکہ اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے ساتھ سامنے آئے اور مسلمانوں کو چیلنج کیا، کیا کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے؟ تو مکہ کے 3 انصاری ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے۔ تو عتبہ نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں تو اپنے رشتہ داروں کے سر کاٹنی ہے جنہوں نے اپنے باپ دادوں کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 20 ایئر اولڈ علی سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے اس کے باپ، بھائی اور چچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی تھا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ایک ڈیفینس اسٹریٹجی اختیار کی کہ یار ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم لوگ آ کے حملہ کرو۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فلیج حملہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ تو 1-2 منٹ کا کام ہے، بس ختم کرتے ہیں چلتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ ہم تو ان سے 3 گنا زیادہ ہے اور ہم ان کو ان کی جگہ سے ہلا بھی نہیں پائے۔
مین وائل مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے لا کھڑا کیا۔ ابو جہل نے دوبارہ فل فلیج حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن پھر بھی وہی ہوا اور کافر پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کو فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے قریش کے لوگ اپنی فتح کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش میں کوئی بھی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابرابہ کے 60,000 فوج کو بھی ہرایا تھا، اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے تھے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت کھو چکے ہیں۔ ایک مشہور ویسٹرن ہسٹرین لکھتی ہے کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے، جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا تھا۔ لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ایک ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دیا تھا۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، وہ کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی ہے۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشن جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، اور سیلیبریشن زیادہ دیر تر چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔